میں ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب جو ایک ڈسٹنگوشڈ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ, ٹھیک ہے, ڈین آف فیکلٹی ہیلتھ اور میڈیکل سائنس ہمدرد یونیورسٹی, از آلسو دی پرنسپل آف ہمدرد کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری, اسپیشلائزنگ ان سائیکیٹرک انکلوڈنگ ڈپریشن, اینگزائٹی, اسٹریس اینڈ ڈس آرڈرس. آپ کو تو بھائی یہاں کیا کرنے آئے, آپ کو تو امریکہ جانا, آپ کو جانا چاہیے امریکہ ٹرمپ کا علاج کرنے, یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ تو جی جی. لیکن یہ جو ہے نا, ایک تو ہوتا ہے گھر میں ساس بہو کے جھگڑوں کو, اسے ڈپریشن اور اس ٹائپ کی چیزیں, یہ معاملہ اور طرف سے جوڑا جا رہا ہے. دنیا کے جو حالات ہو گئے نا لڑائی جھگڑے کے صاحب, یہ تو یہ پتہ نہیں ان کا فیلڈ ہے کہ نہیں یہ والا, لیکن یہ تو ماشاء اللہ ان کا بہت زبردست ان کے پاس کنسلٹ وہ ہیں اپنا کوالیفیکیشنس, اینڈ ہی از اے ویری فٹ پرسن کہ ہم سے یہ ہماری جو دل میں جو پریشانی ہے اور گھبراہٹ ہے اور انگزائٹی ہے اور ہم سب مضطرب ہیں, وہ کس طرح کم ہو سکتا ہے, ان حالات پہ روشنی ڈالیں گے. اوور ٹو یو سر. مینٹل ہیلتھ کا ورڈ یوز کرتے ہیں بجائے وہ نیگیٹو کنوٹیشن میں آئے کہ کوئی بیماری کرے کہ جو ہاؤ کین وے آر مینٹلی ہیلتھی. آج جنرل صاحب کی میں نے باتیں سنی اور واقعی بالکل ایسا ہی ہے. دو طرح کے فریم آف مائنڈ آپ نے دیکھے ہوں گے, ایک تو وہ ہے جو جنرل صاحب کا تھا اس طرح سے, اور ایک وہ ہے کہ میرے پاس مریض آئے اور وہ اتنے زیادہ پریشان تھے کہ ان کو دوا کی ضرورت پڑی, اور ان کی پریشانی یہ تھی کہ پتہ نہیں یہ رات کو جو 2 بجے کا ٹائم دیا ہے اس کے بعد کیا ہوگا. تو میں بیسیکلی اسی پہ بات کروں گا کہ یہ ہوتا کیا ہے. اگر ہمیں یہ بیسک کانسیپٹ سمجھ آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہم دوسروں کی ہیلپ کر سکیں اور ہم اپنی بھی ہیلپ کر سکیں کہ کس طرح سے ہم پازیٹیو فریم آف مائنڈ میں جا سکتے ہیں. اب یہ ٹاپک بڑا ہی, کل مجھے جب بتایا گیا کہ خوف کی فضا اور انسان کا مضطرب ذہن, تو یہی میرے لیے بڑا چنبے کا باعث بنا تھا. تو میں نے کہا کہ پہلے تو جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو لفظ کی تشریح ہونا ضروری ہے. تو مضطرب ذہن جو ہے یہ کیا ہے, مختلف کانسیپٹ ہوں گے یہاں پہ تمام لوگوں کے. مجھ سے پوچھے تو میں تھوڑی سی عجیب سی بات کروں گا کہ بائی ڈیفالٹ انسان کا جو ذہن ڈیولپ ہوا ہے وہ مضطرب رہنے کے لیے ہوا ہے, ریلیکس ہونے کے لیے. اب میری بات پہ غور کیجیے گا, انسان کا ذہن جو ڈیولپ ہوا ہے وہ مضطرب ہونے کے لیے ہوا ہے, ریلیکس ہونے کے لیے. منو سلوا مل رہا تھا, وہ نہ چھوٹتا اگر یہ مضطرب ہونے کے لیے تھا. میں منع کیا تھا کہ گندم کا خوشہ ہے وہ مت کھانا, کیوں کھایا؟ مضطرب ہونے کے لیے بنا. آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کو روزانہ میں آپ کی پسند کی ایک ڈش دوں, روزانہ بچے ہیں کہتے ہیں برگر کھانا ہے, ان کو 1 مہینے تک برگر کھلائیے, اس کے بعد وہ آپ سے ہاتھ جوڑ لیں گے کہ نہ کھلائیے, کیونکہ ہمارے جو اسٹیگنیشن ہے وہ انسان کی فطرت میں نہیں, تو وہ مضطرب ہونے کے لیے بنا ہے. اور جو لوگ آپ کی زندگی میں دیکھا ہوگا جو مضطرب نہیں ہوتے, جس میں اسٹیگنیشن ہوتی ہے, وہ لوگ کبھی بھی پروگریس نہیں کرتے. ان کے لیے میں ایک ورڈ یوز کرتا ہوں, ٹھنڈ پروگرام. آپ کی زندگی میں بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو ٹھنڈ پروگرام ہو گئے, بس جو بھی چیزیں ریلیکس ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں دنیا میں اور بالکل جیسے مطلب گائے بھینس بکری ہوتی ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. مگر جو دنیا میں یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں جو بھی ہیں وہ لوگ ہیں جن کے ذہن میں اضطراب ہے. اگر اضطراب نہیں ہوگا تو آپ پروگریس نہیں کر پائیں گے, تو پروگریس کے لیے اضطراب کا ہونا ضروری ہے. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, تو اضطراب کیا ہے؟ اضطراب کو میں 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں, ایک پازیٹیو اضطراب ہے اور ایک نیگیٹو اضطراب. پازیٹیو اضطراب آپ کو پازیٹیو مینٹل ہیلتھ کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ پازیٹیو مینٹل ہیلتھ کیا ہوتی ہے؟ پازیٹیو اگر آپ کسی آدمی کو ذہنی طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بھی دیکھوں کہ کہاں ہوں, تو 4 پیرامیٹرز ہیں, اس پہ اپنے آپ کو اسیس کریں. جو ذہنی صحت مند آدمی ہے اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کو اپنے پوٹینشیلز کا اندازہ ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, اور وہ جب یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو قدرت اس کی ہیلپ کرتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جس نے سوچا تھا کہ میں نے جہاز بنانا ہے تو جہاز بنا کے کھڑا کر دی. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کو جہاں اس کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ میں نہیں کر سکتا, آپ زندگی میں کبھی بھی اس کام کو نہیں کر پائیں گے. تو ذہنی صحت کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو پوٹینشیلز کا پتہ ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس
جو بھی آپ نے ٹارگیٹ کیا ہے، جس کا پوٹینشیل آپ پتا ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے ڈے ٹو ڈے ہزاروں قسم کی ڈیفیکلٹیز آئیں گی، تو آپ اس سے کوپ کر سکیں. اگر آپ کوپ نہیں کر سکتے آپ ہیلتھی نہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا اس اسٹرگل کے نتیجے میں پروگریس ہونا ضروری ہے. آپ جس اسٹیج پہ اگلے روز اس سے آگے ہونے چاہیے، اس سے اگلے روز اس سے آگے ہونے چاہیے. یہ 3 چیزیں ہوں گی. اور چوتھی چیز تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو بھی پروگریس ہے اس کا فائدہ آپ کی کمیونٹی کو کتنا ہوگا. بہت سارے پولیٹیشین ہوں گے، بہت سارے بیوروکریٹکس ہوں گے جو کہ پوٹینشیل بھی پتہ ہوتی ہے، پروگریس بھی کرتے ہیں، کوپ بھی کرتے ہیں، ترقی بھی کرتے ہیں، جائیدادیں بہت بنا لیتے ہیں، مگر کمیونٹی کو فائدہ نہیں ہوتا تو وہ پازیٹیو نہیں ہے. وہ کہاں چلا جائے گا؟ وہ نیگیٹو اضطراب میں چلا جائے گا. اور نیگیٹو اضطراب جو ہے یہ اس کی بہت ہی نیگیٹو قسم کی جو ہے کنوٹیشنز ہوتی ہیں. اب نیگیٹو اضطراب جو ہے اس کی کیا ہے؟ بیسیکلی جو فیئر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ نیگیٹو اضطراب کو بڑھاتا ہے. اب فیئر کیا ہے؟ فیئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ڈینجر ہے اسی سے فیئر ہے. آپ کو جاب ریسٹرینس ہے، جاب میں ڈیفیکلٹیز ہیں، یہ آپ کو فائنینشیل ریسٹرینس ہے، یہ آپ کے لیے ایک فیئر ہے. آپ فیئرفل انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں. میں کلینک سے نکلتا ہوں، میں نکل کے پہلے باہر دیکھتا ہوں کوئی ہے تو نہیں، بھاگ کے گاڑی میں بیٹھتا ہوں، لاک کرتا ہوں. تو یہ فیئرفل انوائرمنٹ ہے. یہ سارے جو ہے یہ فیئرس ہیں جو کہ ہماری زندگی میں، اس کے باوجود ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں. تو یہ فیئرفل انوائرمنٹ میں یہ ساری چیزیں ہیں جو یہ، اور سوشل جو ایڈورسٹیز ہیں، یہ سارے جو اب ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں تو سوشل فیبرک بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے. دے آر آل ڈفرینٹ کائنڈ آف فیئرس. جب آدمی کسی فیئر میں چلا جاتا ہے تو اس کا دماغ میں ایسی چینج ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسکیما. اس کا دیکھنے کا انداز بالکل چینج ہو جاتا ہے. اسکیما کی ایگزامپل میں ایسے دیتا ہوں کہ اگر آپ لال رنگ کا چشمہ لگا لیں تو آپ کو سب چیزیں لال نظر آئیں گی. اب بلو لگا لیں تو سب چیزیں بلو لگیں. تو جب نیگیٹو اسکیما میں چلے جاتے ہیں، ان کو ہر چیز نیگیٹو آتی ہے، ان کو ہر چیز، ان کو پازیٹیوٹی نظر آنا بند ہو جاتی ہے. جو کل مریض آیا اور آ کے اس کو دوا دینی پڑی، اس کو نہیں نظر آ رہا تھا وہ چیزیں جو جنرل صاحب کو نظر آ رہی تھی کہ بھائی اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آخر یہ کیسے ان پہ اٹیک کرے گا. یہ بھی تو تھی نا اس کی، بٹ ان کی وہ جو پازیٹیو یا دوسرا اسپیکٹ دیکھنا وہ بند کر دیتے. ایکچولی یہی ہوتا ہے. اور اتنے زیادہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں کہ وہ ذہنی بیماریوں میں چلے جاتے ہیں. اور بہت سے تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے، آپ امیجن کیجئے کہ اپنے گردن پہ چھری چلا دیتے ہیں. میں نے کتنے ہی مریض ایسے دیکھے. ان کو میں نے کیجولٹی میں دیکھا تو گلا ایسے کٹا ہوا تھا جیسے بکرے کا کٹا ہوتا ہے. جب میں نے پوچھا یہ کس نے کیا، اس نے خود اپنے ہاتھ سے کیا. اس کی تکلیف کا آپ اندازہ کیجئے. مگر اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نیگیٹو اس کے اندر. میں صرف نیگیٹو نہیں، میں اس کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم اس کو پازیٹیو بھی کر سکتے ہیں. اب تجربات یہ بتاتے ہیں کہ دائمی اسٹریس، وہ لوگ جو مستقل اسٹریس میں رہتے ہیں، یہ جو ساری چیزیں، مطلب جاب کا پرابلم ہے، فائنینشیل پرابلم ہے، ریلیشن شپ پرابلم ہے، ان میں ایسی چینجز ہو جاتی ہیں کہ ان کے جو ہمہ وقت ہوشیار رہنے کی جو ایک صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اسٹریس کو نیوٹرائز کر کے ختم ہو گیا، اب اسٹریس ختم، وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے ان لوگوں میں جو کہ مستقل اسٹریس میں رہتے ہیں. وہ گھر کے ہوں، جاب کے ہوں، معاشرے کو ہوں، یہ سارے اسٹریس جو ہے اس پہ نیگیٹو ایفیکٹ ڈالتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ شروع کیسے ہوتا ہے کہ کوئی ایک اسٹریس ہوا آپ کی زندگی میں. جیسے ہی وہ اسٹریس ہوتا ہے تو وہ اسٹریس ہونے کے بعد آپ کی برین کا ایک حصہ ہے جس کو ہم ایمگڈلا کہتے ہیں، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اس کے ایکٹیویٹ ہوتے ہی آپ کا جو نیگیٹو اضطراب ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور جیسے ہی نیگیٹو اضطراب بڑھتا ہے تو اس کی بڑھنے کی وجہ سے آپ کے رویے میں چینج آ جاتی ہے. اب وہ رویے میں کیا چینج آتی ہے؟ رویے میں یہ چینج آتی ہے کہ وہ جو ہے نیگیٹو چیزوں کی طرف زیادہ جاتا ہے. اس کو ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، ڈوم اسکرولنگ. نئی ٹرم ہے جو یوز ہوتی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. اور سوشل میڈیا جو ہے یہ فیئر کے لیے ایک کنٹینیوس خوراک پرووائڈ کرتا ہے. اور وہ کیسے پرووائڈ کرتا ہے کہ ڈوم ٹرولنگ میں آپ ہمیشہ نیگیٹو جو خبریں ہوتی ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، یا وہ خبریں زیادہ دیکھتے ہیں جو اسٹریس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، یا وہ خبریں دیکھتے ہیں جو کانفلکٹ سے، تو اس سے ان کی وہ چیز جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتی ہے. جب وہ بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے ان میں اوائڈنس شروع ہو جاتی ہے. وہ گھر کی رسپانسبلٹیز کو اوائڈ کرنے لگتے ہیں. اگر کہیں کام کر رہے ہیں تو کام کی رسپانسبلٹی جب وہ اوائڈ کرتے ہیں گھر میں، کام میں، سوشل انٹریکشن میں، تو اس کی وجہ سے فیملی کا پریشر آتا ہے، جاب کا پریشر آتا ہے. تو وہ کیا ہوا؟ ایک اور اسٹریس شروع ہو گیا. وہ اسٹریس ختم نہیں ہوا تھا، ایک اور ہو گیا. تو ایک ویشس سائیکل ہے جس میں وہ آدمی پھنس جاتا ہے اور اس کے اندر
اس کو پھر پوری زندگی اسی طرح رہتا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارے اندر بھی ایسی پازیٹیو کوالٹی ہو کہ ہم پازیٹیو وے میں سوچیں یا ہم بہتر طریقے سے سوچیں. تو اس کے لیے کچھ میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, میں ٹائم بہت مختصر ہے تو ہم 5 چیزوں پہ غور کریں. سب سے پہلی چیز ہے کہ لمٹ ٹو دا ایکسپوجر. اب لمٹ ٹو دا ایکسپوجر میں ہم جو چیزیں ہیں اپنے آپ کو سوشل میڈیا یا ایسی خبروں پہ یا اسکرولنگ جو کرتے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. سب سے پہلی چیز ہے یہ کریں تاکہ یہ چیز کم سے کم ہو. سیکنڈ چیز ہے کہ آؤٹ فلو فوکس. ہمارا جب اکیلے ہوتے ہیں لوگوں سے ملتے نہیں, سارا فوکس اپنے اوپر ہوتا ہے. آؤٹ فلو فوکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی توجہ باہر کی چیزوں پہ دیں جس سے ہماری فیملی کا فائدہ ہو, ہم جہاں جاب کر رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کا فائدہ ہو, ہماری کمیونٹی کا فائدہ ہو اور ہم لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بنیں. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جب دوسروں کو ہم فائدہ پہنچاتے ہیں تو ہمارے اندر ایک پازیٹیو انرجی آتی ہے. میرا ایک بڑا وہ تھا, وہ مشہور اچھا اوکے میں کوشش کروں گا سر. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں دینا شروع کریں تو دینے والی کوالٹی کس کی ہے؟ اب وہ دینا پیسہ ہی نہیں ہے. آپ کسی کو نالج دیجیے, کسی کو انفارمیشن دیجیے, کسی کو تھوڑا ٹائم دے دیجیے. آپ کچھ نہیں کرتے, آپ کسی کو راستہ دے دیجیے, کوئی ہارن بجا رہا ہے راستہ, تو دینے کی کوالٹی اس کی ہے. اور جب آپ زندگی میں دینا شروع کرتے ہیں اور یہ دینا شروع کرتے ہیں تو آپ کی نسبت اس سے جڑ جاتی ہے, آپ کا اسٹریس لیول کم ہو جاتا ہے. تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے مائنڈ فل بریتھنگ. آپ یہ ایکسرسائز کیجئے کہ دن میں اس کو کہتے ہیں 4-7-8. آپ سانس لیجئے 4 سیکنڈ کے اندر جلدی سے, پھر 7 سیکنڈ کے لیے اس کو روک کے رکھیے اور پھر 8 سیکنڈ میں اس کو نکالیے. مگر جب یہ کر رہے ہوں اس وقت آپ اکیلے ہونے چاہیے اور آپ کی پوری توجہ اپنی بریتھنگ میں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے گا آپ کا اسٹریس لیول ایک دم سے کم ہو جائے گا. چوتھی چیز جو ہے وہ ایکسرسائز ہے. یہ میں نے باقاعدہ ایک میری اسٹوڈنٹ تھے ایم فل کے, اس کو میں نے سپروائز کیا تھا, اس پہ تھیسس کیے تھے کہ ایک گروپ کو ہم نے ایکسرسائز کرائی اور ایک کو ہم نے میڈیکیشن پہ رکھا اسٹریس کم کرنے والی. دونوں بہتر ہو گئے. تو ایکسرسائز سے کیوں بہتر ہو گئے؟ تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے اندر برین میں ایسا کیمیکل پیدا ہوتا ہے مسلس کے ذریعے جو اس کے برین میں ریجنریشن کراتا ہے, گروتھ کراتا ہے. اس کو ہم ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں BDNF. یہ باقاعدہ میں نے تو اس اسٹوڈنٹ کے تھیسس میں یہ پروف کیا ہے کہ وہ بڑھتا ہے اور اس کے بڑھنے کی وجہ سے ہمارا اسٹریس لیول کم ہو جاتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی اسٹریس ریزیلنس جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. اور سب سے آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں جرنلنگ. جرنلنگ کا مینس یہ ہے کہ آپ کے پاس ذہن میں جو بھی نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں, جو بھی چیز آتی ہیں, ان کو آپ لکھنا شروع کر دیجیے. جب لکھنا شروع کر دیں گے تو وہ وہاں سے نکل کے پیپر پہ آ جائے گا تو وہاں سے اسٹریس کم ہو جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں برین ڈمپ. آپ برین ڈمپ کرنا شروع کیجیے تو آپ کا اسٹریس لیول جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے گا. بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں مگر ٹائم مختصر ہے, اس لیے میں سر آپ کو یہیں پہ روک دوں. ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے پتہ چلا کہ فیئر اچھی چیز نہیں ہے. سر فیئر مطلب کہ کہتا ہے یہ ہے نا, تو یہ مطلب فیئر پازیٹیو ہونا چاہیے. دیکھیں اگر فیئر آپ کی زندگی سے آپ نکال دیں تھوڑی دیر کے لیے تو ٹھنڈ پروگرام ہو جائے گا. پازیٹیو فیئر ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ یہ ٹائم ختم کر دیجئے کہ آفس میں آنے کا ٹائم نہیں ہے. اسٹریس ہوتا ہے نا, ٹائم پہ پہنچنا ہے, وہ ایک پازیٹیو چیز ہے, وہ تبھی تو ٹائم پہ آئیں گے. ایگزیکٹلی ہم تو کہتے ہیں خوف خدا بڑی چیز ہے, اصل چیز تو خوف خدا ہے, انسان کو سیدھے راستے پہ رکھتی ہے. خوف اچھی چیز بھی ہے, سب خراب نہیں ہے. جی کر لیجئے. صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے کہا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لکھ لیا کیجیے, تو جو مینٹلی ڈسٹربڈ ہے یا اس کے اوپر پریشر ہے وہ کیسے اپنے آپ کو آمادہ کرے گا کہ بس اب میں بیٹھوں اور میں لکھنا شروع کروں تاکہ میرے اسٹریس کم ہو. وہ ایک الگ سے رویہ ہے جو نارمل اس روٹین پر آتا نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پر بڑا مشکل ہوتا ہے, آتے ہیں لوگوں سے کہنا ایکسرسائز, ڈاکٹر صاحب عجیب آدمی ہے, میں کیسے ایکسرسائز کروں, مجھ سے تو چلا ہی نہیں جاتا ہے, میرا دل ہی نہیں چاہتا ہے. تو ہم کہتے ہیں جتنا بھی کر سکتے ہو کوشش کریں. اور وہ لکھنے والا تھوڑا سا بعد میں آتا ہے, اور کبھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, تو پھر ہم موجود ہیں نا. بٹ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس اسٹیج پہ جائیں نا. اگر ہم یہ 4-5 چیزیں کر لیں ابھی سے نارملی اپنی لائف کے, جب ہم ایک
لائن ہے وہ کراس کر جاتے ہیں نا, پھر ہماری مینٹل فیکلٹیز ختم ہو جاتی ہیں, پھر وہ کام نہیں کرتی ہیں, پھر دین یو نیڈ این ہیلپ آف این ایکسپرٹ اس کو وہ کرنے کے لیے. بٹ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس اسٹیج پہ پہنچے ہی نہ, اس سے پہلے ہی اس کو یہ کر لیں. جی ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے جو ہے امید ہے ہم سب نے فائدہ اٹھایا ہوگا, اور آپ نے بڑے اچھے نسخے بھی بتا دیے کہ گہرا سانس لو اور لکھو. ہم جائیں سبزی لینے, وہ بولے سبزی کی یہ قیمت ہے جی, مہنگی ہو گئی ہے. میں نے گیس کا سلنڈر دو, انہوں نے بولا یہ 3 ٹائم قیمت ہو گئی ہے, اتنے پیسے آپ کی جیب میں نہیں ہیں. آپ رکشہ والے کو کہیں اس نے 4 گنا کرایہ بڑھا دیا, تو پہلے آپ گہرے گہرے سانس لیں اور لکھنا شروع کریں گے کیا ہو رہا ہے, تو اسٹریس کم ہوگی. کس طرح اس کی اسٹریس کم ہو جائے گی؟ روزمرہ کے مسائل تو یہ ہیں ہمارے. نہیں دیکھیں, میں نے پہلے آپ سے کہا خوف کی صرف ڈینجر ہونا ضروری نہیں ہے. پیسے جیب میں نہیں ہیں, آپ کے حالات خراب ہیں, سارے اسٹریس کریٹ کرتے ہیں. 2 آدمی ہیں, دونوں سبزی والے کے پاس سبزی لینے کے لیے جاتے ہیں, دونوں کی تنخواہ اتنی ہے. ایک وہاں پہ جا کے بالکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور ایک تو کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں اس کا کوئی وے آؤٹ نکال دوں گا. دونوں میں فرق ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسرے اس پہ جائیں, ڈیفینیٹلی وہ اسٹریس تو ہے, وہ اپنی جگہ ہے, وہ ساری چیزیں ہیں. بٹ جب ہم ریگولر ایکسرسائز کریں, ہم اپنا روٹین سیٹ کریں, رات کو جلدی سوئیں, صبح جلدی اٹھیں, ہم فروٹ لیں, ہم یہ موبائل جو ہے اس سے دور رہیں, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو پازیٹیو مینٹل ہیلتھ کو پروموٹ کرتی ہیں. جب وہ پروموٹ کرتی ہے تو ہمارے سوچنے کا پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے. یہ بات نہیں کہ ہم جب سبزی لینے جا رہے ہیں تو ہم اس وقت تو پریکٹس نہیں ہوں گی. دس وی ہیو ٹو میک آور لائف. جو پیراڈائم شفٹ کب آئے گا؟ جب آپ لائف اسٹائل اپنا چینج کریں. میرا بھی ایک سوال ہے. جی سر. ڈاکٹر آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا ٹرمپ صاحب کے ایٹیٹیوڈ کو, دا ورلڈ لیڈر کو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, اور جس طریقے سے وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں, جس طریقے وہ ایکشن کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں سائیکولوجیکلی کہاں کھڑے ہیں وہ, کیا مسئلہ ہے ان کا؟ اس میں جی سر 300 سائیکیٹرسٹ نے اس کو ایویلویٹ کر کے یہ اشتہار لگا دیا. میں چاہتا ہوں 301 سے بھی آ جائے جواب. نہیں, ڈیفینیٹلی دیکھیں جو بھی چیز ہے, میں نے آپ کو پازیٹیو مینٹل ہیلتھ کے وہ 4 پوائنٹس بتائے تھے, آپ اس پہ اس کو اسیس کر لیجیے. اس پہ نہیں, آپ ہر آدمی کو اس پہ اسیس کر لیجیے, تو اس حساب سے وہ کہاں بیٹھے, تو وہ تو مینٹلی ہیلتھی ہے ہی نہیں. ان 4 پوائنٹس وہ کسی بھی معاشرے کو, کسی بھی سوسائٹی کو فائدہ دے رہا ہے یا اس میں تباہی پھیلا رہا ہے. اور نیتن یاہو سر وہ بھی اسی کی کیٹیگری ہے نا, دونوں بھائی ہیں آپ. سر وار اسٹریٹجی بھی تو ہو سکتی ہے, ڈسیپشن کرنا جان بوجھ کے کرتے ہیں, ضروری تو نہیں کہ وہ یہ کوئی. بڑے لیڈروں سے ہم اچھے الفاظ کی, اچھے خیالات کی امید رکھتے ہیں, جو بڑی پاور رہی ہیں. جو ہیومن رائٹ کا لفظ پہلے دفعہ ہم نے سنا, امریکنوں کی زبان سے سنا کہ ہیومن رائٹ بھی کوئی چیز ہے. ان کی ایک پیس کور بھی تھی, اور بھی تھا, خیالات تھے, ڈیموکریسی. اب جو صورتحال ہے وہ کہتے ہیں وینزویلا کا تیل بھی میرا ہے, کیوبا کا میں بند کروں گا بجلی, نہ ان کے پاس رات کو کوئی بجلی جلے گی, نہ کوئی ان کا آپریشن ہوگا, نہ کوئی سیدھا کام ہوگا. اب وہ کیا, اب انہوں نے کہا ہے, ان کے الفاظ میں نے خود سنے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایران پہ خرچ پہ حملہ کر کے ہم قبضہ کر لیں گے, ایران کا تیل سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا, بڑا پروفٹ بڑا ملے گا. یہ بھی آپ نے بھی سنا ہوگا. بالکل. یہ کیا سوچ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ سب کی چیزوں پہ قبضہ کریں؟ یہ دنیا کس طرح چلے گی؟ پاگل آدمی کے سین نہیں ہوتے. اچھا پھر بھی سر آپ ٹرمپ پہ جو ڈسکس کر رہے ہیں, تو آپ نے ملک میں جو طاقت سے ہر چیز منوانے کی کوشش ہے, اس پہ آپ کو لوگوں کی ذہنی حالت کیسی لگتی ہے؟ جی یہ سوال کا اس سے کوئی آج کے موضوع سے تعلق نہیں ہے, اس کو علیحدہ میں ملا. اچھا یہ بھی ہم سوال کا جواب دے دیں گے آپ کو. اچھا ایک منٹ ٹھہریے. اس کے پہلے کہ میں اس کا مفصل جواب دوں, آپ کے مختصر جواب سن لیں. زرداری صاحب کے فوجی جرنیل ہیں, چور ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد کتنی پراپرٹیز ابھی دبئی میں نکل آئی ہیں, بلاول کی, ان کی ہیں. اب وہ بھی کیا کر رہے ہیں, سب لوگوں سے زور زبردستی سے ان کے وسائل چھین رہے ہیں سندھ سے, اور باہر لے جا رہے ہیں. تو خالی آپ ایک اس کو نہ سمجھیں, خیر اس پہ ہم غلط بحث پر الجھائیں گے. ہم موضوع کی طرف لوٹ آتے ہیں, جو آج کا موضوع ہے اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیے. سر اسی سے ریلیٹڈ میں ایک چھوٹی سی عرض ہے. جی میں نے آپ سے کہا 4 پوائنٹس مینٹلی ہیلتھ ہونے کے لیے.
جو بھی آپ نے اگزامپل دی, جو بھی ہیں وہ سارے 3 پوائنٹس پہ تو پورے اترتے ہیں. کیا چوتھے پوائنٹ پہ پورے اترتے ہیں؟ اس سے کمیونٹی کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ انہوں نے تو کمیونٹی سے لیا ہے. اب فرق کیا ہوتا ہے مینٹلی ہیلتھی اور جو ہیلتھی نہیں ہے؟ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو ایرکسن کی تھیوری یہ ہے کہ وہ 2 فیز میں پھنس جاتا ہے. یا تو وہ جنریٹیوٹی میں جاتا ہے یا وہ ڈسپائر میں جاتا ہے. اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسے کام کیے ہوں گے جو پازیٹیو ہوں گے, جو لوگوں کے لیے کام کیے ہوں گے, جو اچھے چیزیں کی ہوں گی, تو وہ جنریٹیوٹی کی طرف جائے گا. اور اگر جس نے ٹائم گزارا ہوگا, نوکری بھی ایسے کی ہے کہ تو کام کر لے, یہ کر لے, اور ٹھنڈ پروگرام رہا ہوگا, تو وہ ڈسپائر میں جائے گا. اس کی ایگزامپل ایسی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بزرگوں کو جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو بہت سے لوگ بہت مطمئن ہوتے ہیں اور ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا موت کا. آپ بالکل آرام سے وہ آخری وقت گزر جاتے ہیں. مگر بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ایک موقع اور مل جائے. اب موقع نہیں ہے, وہ ڈسپائر میں جاتے ہیں اور بڑی خراب ان کا وہ ہوتا ہے. تو جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ انہوں نے پروگرس کی ہے جو مینٹلی ہیلتھی نہیں ہے, جس میں نیگیٹو اضطراب ہے, ان کا آخری ٹائم بہت اچھا نہیں ہوتا. تو وی ہیو ٹو تھنک آل دیز تھنگس.